لیکن میرے بزرگوں الرجال قوامون پاک پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والی یہ آیت ارشاد فرماتی ہے کہ گھر کا نگہبان گھر کا مرد ہوتا ہے، اور گھر کا نگہبان گھر کا نگران گھر کی ضرورتوں کو خیال کرنے کی ذمہ داری یہ ساری کی ساری مرد کے اوپر ہوتی ہے۔ آج نظام الٹ ہو گیا ہے کہ ہم روشن خیالی میں اور جدت پسندی میں یورپی اصولوں کے پیچھے چلتے ہوئے ہم نے پاک پیغمبر کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج خواتین گھر میں نگہبان ہیں اور شوہر گھر میں اپنی خاتون کے ماتحت چلتا ہے۔ آج بچے اپنے باپ کی بات نہیں سنتے، بیٹیاں اپنی ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم نے گھر کے اندر وہ نگہبانی کے فرائض اور وہ ذمہ داری کی وہ فرائض جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پر نازل کی گئی تھی ہم نے وہ پوری نہیں کی ہیں۔ آج ہمارے گھر میں ماں بہنوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اپنے بچے ہمارے کس ڈگر پہ چل رہے ہیں والد کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ والد سمجھتا ہے کہ گھر میں 2 روٹیاں لا کر چھوڑ دیے میری ذمہ داری پوری ہو گئی، گھر میں آپ کے عید کے کپڑے پورے کر دیے میری ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کا لباس کا بندوبست ہو گیا ہے میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، آپ کے چھت کا بندوبست کر دیا ہے میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ بچہ پورا دن کیا کرتا ہے، بچہ کیا پڑھتا ہے، بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بچے کے عقائد و نظریات کیا ہیں، بچہ کیا سوچتا ہے، بچہ کس نہج پہ جا رہا ہے، بچہ دین سے دور ہو رہا ہے یا دین کے قریب آ رہا ہے، اور اگر دین کے قریب آ رہا ہے تو اسے دین کے قریب لانے والے اسباب کیا ہیں، ہم اس بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہیں۔ ہمارے گھر میں خاتون خانہ رہتی ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، انداز گفتگو کیسی ہے، گھر میں وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، روزہ رکھتی ہے نہیں رکھتی، یا گھریلو امور کو کس انداز میں سر انجام دیتی ہے، وہ میرے بھائی کے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ، میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے دیگر فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ میری بیوی کا کیا سلوک ہوتا ہے، وہ کس انداز میں پیش آتی ہے۔ یقیناً ان تمام سوالات کا جواب اللہ کے پاک پیغمبر نے دیا ہے، خواتین کو بھی تعلیم دی ہے، بچوں کے لیے بھی تعلیم دی ہے، بڑوں کے لیے بھی تعلیم دی ہے۔ ایک باپ کی حیثیت سے پاک پیغمبر نے ہدایت کے نمونے چھوڑے ہیں، ایک نانا ہونے کی حیثیت سے پاک پیغمبر نے اولاد کے لیے تعلیمات مہیا کی ہیں، شوہر کی حیثیت سے خواتین کو گھر میں کس انداز میں رکھنا ہے میرے پاک پیغمبر نے امت کو بتایا ہے، بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے میرے پاک پیغمبر نے 4 بیٹیوں کی تربیت کر کے امت کو تعلیم دی ہے کہ آپ کا بیٹی کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہونا چاہیے، اہل و عیال کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک اہل قرآن اور اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے، ایک کامل متبع سنت ہونے کی حیثیت سے میرا نبی مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے، قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، میرے پاک پیغمبر کی سنت مجھ سے کیا چاہتی ہے، ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اور آج اس فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، جہاں قدم قدم پر بے حیائی کے اڈے ہوں، فحاشی کے اڈے ہوں، بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کو بگاڑنے کے جہاں پر بہت بڑے بڑے سانپ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں ہر گھر کے مرد کے لیے، وہاں ہر شخص کے لیے جس کے ماتحت بچے ہوں، جس کے ماتحت بیوی ہو، جس کے ماتحت چھوٹا بھائی رہتا ہو، جس کے ماتحت چھوٹی بہنیں رہتی ہوں، جو اپنے گھر میں ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہو، جس کی گھر میں سنی جاتی ہو، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ اپنی خاتون خانہ
کی تربیت کرے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچے، اپنے والدین کے بارے میں سوچے، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچے۔ اگر ہم سوچتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں سوچتے تو ہمیں آج فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس کافر کی گود میں چلے جائیں، ہمارے بچے کس زندگی کے پاس چلے جائیں، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، کیا وہ مسلمان رہ پائیں گے، کیا وہ ایمان کے ساتھ جڑ سکیں گے، کیا وہ قرآن و سنت کے ماحول میں پروان چڑھ سکیں گے۔ آنے والی نسلیں آج آپ دیکھ رہے ہو، کل کو بھی آپ نے دیکھا، آج سے 70 سالہ بوڑھے شخص سے پوچھو کہ آپ کے دور میں حالات کیسے تھے اور آج کے حالات کو آپ کمپیئر کرو، زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا بچہ گلی میں کھیل رہا ہو، گلی میں کوئی بڑا شخص اسے غلط کام کرتا ہوا دیکھتا اور وہ اسے منع کرتا، وہ دبک جاتا، وہ دہل جاتا، وہ جھجک جاتا، وہ خاموش ہو جاتا، سر جھکا دیتا تھا۔ آج باپ اپنے بیٹے کو سچ بتاتے ہوئے شرماتا ہے۔